اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حاضر میں اگر اسلام کو لاحق خطرات کے حوالے سے بات چیت کی جائے تو اسلام کو ایک سب سے بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ اسلام کے خلاف اسلام کا لبادہ اوڑھ کر چلنے والے منکرین حدیث پیدا ہوئے ہیں۔ یہ پہلے بھی تھے، لیکن آج کل کے جدید طبقہ اور نیم لبرل گھروں میں پیدا ہونے والے لوگ آہستہ آہستہ اس جانب رواں دواں ہیں کہ وہ انکار حدیث کرتے ہیں۔ جب بھی لوگوں کے پاس حدیث کے حوالے سے علم نہیں ہوتا تو وہ اس کے اوپر تحقیق کرنے کی بجائے اس کا رد یا انکار کرنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی موضوع آج ہمارے پاس ہے جو کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہمارا حدیث کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مزید انشاءاللہ مضبوط ہوگا۔ اس وقت دنیا میں اور خاص کر اگر پاکستان یا برصغیر کی بات کی جائے جس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا شامل ہے، تو اس میں جو کفار اور مشرکین کی سازشیں ہیں اس میں ایک فتنہ انکار حدیث بھی چل رہا ہے، لیکن اس حوالے سے کافی لوگ اویئر ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو فتنہ آج کل لوگوں کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے، لوگوں کے ایمانوں کو خراب کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر گلی میں مجتہدوں کا پیدا ہو جانا۔ مثال کے طور پر میں اگر اسامہ کسی حدیث کو نہیں سمجھ پاتا تو مجھے رجوع کرنا چاہیے ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کے عالم دین کی جانب جو کم از کم دورہ حدیث پڑھا ہو۔ اس سے میں اس حدیث کے حوالے سے پوچھوں، اسماء الرجال کا پوچھوں، دیکھوں اس سے پوچھوں کہ یہ حدیث کہیں قرآن کے ساتھ تو نہیں ٹکرا رہی، اس کی صحیح سند ہے تو اس کے متن کے حوالے سے میں کچھ پوچھوں، اس کی جرح کے حوالے سے کچھ پوچھوں۔ لیکن کچھ لوگوں نے پاکستان کے اندر ہمارے نوجوان طبقے میں ہر گلی محلے میں کچھ مجتہد پیدا کر دیے ہیں۔ ان لوگوں کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں کس حوالے سے سوچ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، بس ان کو سب سے پہلے تو ان علماء سے متنفر کیا گیا ہے جو ان کو پہلے سمجھاتے تھے۔ ابھی یہ ہے کہ وہ خود اپنی عقل کے مطابق یا اس ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو میں بیٹھنے والے ایک قابل عزت بھائی کے جو الفاظ ہیں وہی ان کے لیے کافی ہیں۔ اب اگر یہود، اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھیں گے اسی ویڈیو۔ What comes on top of that is everything. Sharia is scripture and it is hadith. But what it really is millennia. That doctrine tells the devout Muslim what abrogation is. It tells the devout Muslim how to read any particular surah. The problem that Zuhdi has, and if you're going to ask any moderate or academic Muslim who wants to read those verses differently than they have been over 1,000 years, he has to figure out a way to, as it were, replace the ulama, the legal. یہود کی بات کی جائے تو یہود کا کہنا ہے کہ ہمیں قرآن کو اگر تباہ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں سنت کو تباہ کرنا پڑے گا۔ اب اگر سنت کو تباہ کرنا ہے تو سنت کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں حدیث کو تباہ کرنا پڑے گا، اور اب اگر ہمیں حدیث کو بھی تباہ کرنا ہے تو حدیث کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں ایسے علماء پلانٹس کرنے پڑیں گے جو اپنی من مرضی کی تفسیریں کریں احادیث میں، اپنی من مرضی کے ترجمے کریں احادیث میں، اپنی من مرضی کے واقعات جوڑیں احادیث میں۔ اور جب لوگ ایسے واقعات کو سنیں گے جن کا ان احادیث کے ساتھ یا قرآن کے ضمن میں یا قرآن کے اگینسٹ جا کر وہ ٹکرا رہی ہیں وہ احادیث، تو لازمی بات ہے ایسے لوگ کم از کم سنت سے ضرور متنفر ہو جائیں گے۔ جب آپ سنت سے متنفر ہو جائیں گے، جب آپ منکرین حدیث میں شامل ہو جائیں گے، تو پھر آپ کے پاس پیچھے بچے گا قرآن جس میں کمانڈز ہیں، لیکن اس کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی ہے، جو تفصیل اور تفسیر کی ہے، اگر ہمیں وہ پڑھنی ہے تو ہمیں پھر حدیث میں جانا پڑے گا۔ لہذا جب آپ منکر حدیث ہو جائیں گے اور اپنی من مرضی کی احادیث کی تفسیر طویلات کرنا شروع کر دیں گے اور آپ بالکل اس ایک پریمیم لیول پہ پہنچ جائیں گے جہاں پر آپ خود ہی مجتہد ہیں، پھر آپ کے پاس پیچھے قرآن ہوگا، اور اس قرآن سے آپ کم از کم ایک واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، اہل بیت کی سیرت یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ ایک مکمل معاشرہ پھر پروان نہیں چڑھا سکتے۔ آپ کو قرآن کے اندر موجود جو آئین ہے، قرآن ایک آئین ہے، اس آئین کی جو شقیں ہیں ان کی وضاحت پھر آپ کو نہیں ملے گی۔
پھر آپ کو جو احکامات ہیں ان کے اوپر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جرح ہے آپ کو اس تک ایکسیس نہیں ملے گی، حتیٰ کہ آپ کو یہ بھی ایکسیس نہیں ملے گی، آپ دلائل کے ساتھ ہسٹری سے یا حدیث سے یا اسلامک ہسٹری سے یہ بھی ثابت نہیں کر سکیں گے کہ کیا واقعہ ہی آج سے 1450 سال پہلے یہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عبداللہ کے بیٹے اور آمنہ کے لخت جگر تھے یہ انہی پر اترا ہے۔ پھر آپ کو ہسٹری یہ بتائے گی کہ ہسٹری میں حضرت علی جیسی کوئی شخصیت موجود ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں ڈیبیٹس بھی کر چکا ہوں ایکس مسلمس کے ساتھ، ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر آپ اسلام کی ہسٹری اور احادیث کو چھوڑ دیں تو ہسٹری میں کہیں پر کسی بھی علی معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں ملتے، یہ ان کا مطابق ہے۔ پھر آپ کی جرح احادیث پہ نہیں ہوگی، آپ کی ہسٹری پہ ہوگی، اور اسلامک ہسٹری کو لکھنے کے لیے لوگ یورپ سے نہیں آئیں گے، امریکہ سے نہیں آئیں گے، آسٹریلیا سے نہیں آئیں گے، وہ آپ کے مسلمان ہی ہوں گے۔ لہٰذا یہودیوں کی یہ سازش جس کا وہ خود اعتراف کر رہے ہیں، اس سے بچیں، اور ہر یوٹیوبر جو میرے جیسا ایک طالب علمی کے دور سے بھی ابھی نہیں نکلا اس کی باتوں پر عمل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ذہنوں کو کشادہ کریں اور احادیث اور قرآن کا بہتر انداز میں علم حاصل کریں، کیونکہ علماء کے خلاف نفرت، علماء کے حوالے سے دلوں میں بغض، علماء کے خلاف پروپوگنڈے، یہ یہود کا کام ہے، یہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی یہ واضح طور پر اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آگے کی اس ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔